نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء آمریت کے یہاں پر بہت سے ہمیں فائدوں کی ایک تصور جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آمریت کے جو منفی پہلو ہیں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمرانہ نظام کے جو منفی پہلو ہیں یہ دراصل اس نظام کے اصولوں کی بنیاد پر ہیں اور اس کے وہ نقاط جو اس کے عملی پہلوؤں کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ تو ہم دونوں پہلوؤں سے جو اصولی تصورات کے لحاظ سے آمرانہ نظام کے اندر پائے جاتے ہیں اور جو عملی نتائج لوگوں پر اس کے مرتب ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اس کے جو منفی اسپیکٹ ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کے اوپر جو تصور کیا جاتا ہے وہ ہے جبر اور استبداد، اتھارٹیرینزم۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک آمرانہ نظام ہوتا ہے اس نظام کی بنیاد ہی جو ہے وہ جبر پہ رکھی جاتی ہے، طاقت کے رکھی جاتی ہے، اور جب حکمران طاقت کے ذریعے آتا ہے، طاقت کے ذریعے اس نے قائم رہنا ہوتا ہے، تو طاقت ہی اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، اور اس لیے وہ اپنی تمام طاقت کا جو ماخذ ہے سمجھتے ہوئے اسے لوگوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے اندر اپنی بقا کو تصور کرتا ہے۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے لفظ اور معنی مفہوم کے اندر آمریت کے اس تصور کو مطلق العنانیت کا تصور کہتے ہیں۔ اب جب مطلق العنانیت کی تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ فرد واحد ہوتا ہے، تو جب یہ فرد واحد تمام اختیارات کا سرچشمہ ہو جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر جب اس کے اندر جبر کا پیدا ہو جانا یا استبدادیت کا پیدا ہو جانا ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ تو دنیا کے اندر جہاں پر بھی عاملیت قائم ہوتی ہے وہاں پر ہمیں حکمران کے طرز فکر و عمل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جبر اور استبداد کا جو معنی مفہوم ہے وہ قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر ایک حقیقت ہے کہ جب کسی ریاست کے اندر جبر اور استبداد پیدا ہو جاتا ہے یا کسی نظام حکومت کی بنیاد جبر اور استبداد پہ رکھ دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے لوگوں کی سوچ اور فکر کی جو نشو نما ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ایک پہلا جو اس کے خلاف دلیل دی جاتی ہے کہ یہ ایک جبر اور استبداد کا نظام ہے۔ پھر یہاں پر سیاسی جو ہے وہ استحکام کا جو تصور ہے وہ ہمیں ایک غیر فطری تصور نظر آتا ہے، کیونکہ سیاسی استحکام کا تصور تو اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب حکومت کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک لاہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے اور ایک دستور اور قانون کے مطابق جو ہے وہ نظام حکومت تشکیل دیا جائے، اور یہ نظام حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ حکومت کو تبدیل کر سکے۔ تو لیکن یہاں پر جو سیاسی استحکام کا تصور جبر پہ قائم کیا جاتا ہے، اور جب حکومتوں کی تبدیلی کا کوئی تصور آئینی طور پر جو ہے وہ پرامن راستے سے حاصل نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے کہ آمرانہ نظام کے اندر جو ہے وہ حکومتوں کو تبدیل کرنے کا واحد راستہ جو ہے وہ پھر انقلاب رہ جاتا ہے، اور یہ خونی انقلاب کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام جس کا جو ہے وہ ہمیں تبدیلی کے لیے جو ہے ایک انقلاب یا خونی انقلاب کا راستہ اختیار کرنا پڑے، اس کے نظام کو کیسے ایک استحکام یا سیاسی استحکام کا آئینہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو سیاسی استحکام جو ہے وہ نظام ہوتا ہے جہاں پر لوگ اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوچ اور فکر کے لحاظ ایک ایسے تسلسل کے ساتھ قائم ہو کہ جہاں پر لوگ اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کو سمجھے، اور حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کو جو ہے وہ لوگوں کی وابستگی کو تصور کرے۔ تو یہ ایسی وابستگی جو ہے وہ وہاں نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب یہ وابستگی نہیں ہے تو پھر سیاسی استحکام کا جو تصور ہے وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور تصور نظر آتا ہے وہ انتقال اقتدار کا ہے۔ تو آمرانہ نظام اندر کے جو ایک اہم جو خامی میں نظر آتی ہے کہ اس نظام کے اندر حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو تبدیلی کرنے کے لیے جو ہے وہ یا تو جبر کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے یہ عمل ہے کہ جب کوئی آئینی راستہ جو ہے وہ اقتدار کو تبدیل کرنے کا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں جو ہے وہ آئندہ ایک حکومت کے خاتمے کے بعد نئی حکومت کیسے بنے گی، یہ سوال جو ہے وہ ہر آمرانہ نظام حکومت کے اندر قائم ہے۔ اور جب ایک عمل جو ہے وہ اپنے اقتدار سے کسی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اب ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ کون چلائے گا۔ تو جب کسی ملک کی نظم و نسق کو باغڈور کو چلانے کے لیے ایک تسلسل کا تصور جو ہے وہ کسی مستحکم اصولوں پر قائم نہ ہو تو اس کے نظام کو ہم ایک انتقال اقتدار کے لحاظ سے ایک المیہ کے طور پر ہی تشکیل دے سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک نظام کی جو ایک اور خامی ہوتی ہے دیٹ از پرسنالٹی جو ہے کرزمیٹک جو معنی مفہوم ہے اس کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں پر تمام جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ فرد واحد کو قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس فرد واحد کی عظمت کو بیانیے کے طور پر اس طرح اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ فرد واحد جو ہے وہ ایک ایسے درجے پر فائز ہے جس درجے کے اوپر کوئی دوسرا فرد جو ہے وہ فائز ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کہتا ہے اس کی تمام جو وسائل اور ریاست کے حکومت کے جو ہوتے ہیں وہ ایک شخصیت کو جو ہے وہ ایک ایسے پہلو سے تشکیل دینے کے لیے سرگرمی میں رہتے ہیں کہ جس کا موازنہ یا مقابلہ جو کوئی دوسرے کا، اور جب یہ شخص
اقتدار سے محروم ہو جاتا ہے، یہ کر دیا جاتا ہے، یا وہ دنیا سے اقتدار چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس شخصیت کے جانے بعد وہ اس ملک کا پورا نظم و نسق جو ہے اب وہ شخصیت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور جب وہ شخصیت نہیں رہتی تو پھر اس کے بعد ملک کا نظم و نسق کا شرازہ جو ہے وہ ہمیں بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک اور جو المیہ کے طور پر کہا جا سکتا ہے عامریت کا، کہ جب بادشاہ یا کوئی آمر جو ہے وہ اپنے اقتدار کے مسند پر فائز ہو جاتا ہے، تو وہ اقتدار پر فائز رہنے کے لیے وہ ایک ایسا گروہ تشکیل دیتا ہے کہ جو اس کی طاقت کے ماخذ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس طرح وہ ایک ایسا مراد یا پریولیجز کلاس کا گروہ پیدا کرتا ہے کہ جو ریاست کے مختلف آبادی کے اندر موجود رہے، اور آبادی کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے جو وہ لوگوں کو جو ہے وہ خوف زدہ کرے، اور لوگوں پر اپنی حاکمیت اور مسلط قائم کرے۔ اس طرح یہاں پر ایک مراد یا طبقہ جو ہے وہ جو بادشاہ کا جی حضوری طبقہ کہلاتا ہے، یا حکمران عامر کا جی حضوری طبقہ کہلاتا ہے، وہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کو نشوونما دی جاتی ہے اور طاقت دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں پر اپنی حاکمیت قائم کر کے اپنے جو بادشاہ کے لیے ان کی اطاعت کو یقینی بنا سکے۔ اس طرح جہاں پر بھی عامریت آتی ہے، پھر وہ ایک ایسا ہلکا گروہ ضرور پیدا کرتی ہے جو بادشاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مراد یافتہ جو ہے وہ طبقہ جو کراتا ہے، اور پھر مراد جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر ریاست کے اندر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ منفی پہلوؤں کی عکاسی ہو جاتا ہے، جس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ وہ یہ طبقہ جو ہے وہ ہر قانون سے بالا تر کا تصور کیا جاتا ہے، اور جو ان کا بالا تر ہونا ہے قانون سے، یہ لوگوں کے لیے ان کے استحصال کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور اس کے نظر آتا ہے وہ ہے جنگی جنون کا تصور، کہ جب بھی عمران تصور آئے گا وہ اپنے طاقت کے اضافے کے لیے چونکہ ملٹری اورینٹیشن کو بنیاد بناتا ہے، اور جب وہ ملٹریلی بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر وہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک عملی جو ہے وہ اظہار بھی کیا جائے، یہی وجہ کہ دنیا کے اندر جنگ و جدل جو ہے وہ عامرانہ نظام حکومت کے اندر تشکیل پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم جو اس کے اندر ایک اس کا جو اخلاقی پہلو ہے عامرانہ کا، وہ بھی انتہائی پستی کا تصور پیدا کرتا ہے، اور یہ نظام کے اندر جو ہے وہ کرپشن، بدعنوانی اور اختیارات کا غلط استعمال، اپنے آپ کو غیر جوابدہ تصور کرنا، اور پھر ریاست کے جو اختیارات اور وسائل ہے ان کو اپنے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ بنانا۔ یہ جب بادشاہ یا حکمران وقت، جس کو آمر کہا جاتا ہے، آمرانہ نظام کے اندر کوئی بھی شکل اس کے اندر موجود ہو، تو وہ آمر جو ہے وہ ان پہلوؤں سے اپنے آپ کو مزین کیے بغیر اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقت کا تصور کا جو اس کا معنی و مفہوم ہے وہ حاصل نہیں کرتا۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر جو آمر ہوتا ہے، جو آمرین نظام کے تحت حکمران ہوتا ہے، وہ اپنے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے وسائل کے اندر اتنا زیادہ اضافہ کرنے کی خواہش اور کوشش رہتا ہے تاکہ دوسروں پر وہ اپنے وسائل کی طاقت سے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ قائم کر سکے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں ریاست کے نظام کے اندر جو ہے وہ کرپشن، بدعنوانی اور اس طرح کے جو دیگر اخلاقی گراوٹ کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور بلاور پوری قوم جو ہے پھر اسی اخلاقی گراوٹ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔